اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حرام سے اجتناب کا حکم دیا، حرام سے بچنے کا حکم دیا۔ حرام سے اس لیے بچنا ضروری ہے، حرام جو ہے نا، حرام وہ انسان کے نور ایمانی کو بجھا دیتا ہے، اور حرام سے دل ویران اور بنجر ہو جاتا ہے۔ حرام کے ارتکاب سے انسان ایسا ہو جاتا ہے کہ وہ سماج اور معاشرے کے لیے موذی جانور بن جاتا ہے۔ اچھا، آپ کو معلوم ہونا چاہیے، مثال کے طور پر ایک بات بیان کر رہا ہوں، نوافل اور مستحبات کی کمی ہے، لیکن اس کا یہ عمل کہ وہ حرام سے بچتا تھا ان کمیوں کو پورا کر دے گا۔ لیکن یاد رکھیں، اگر کوئی شخص حرام سے اجتناب نہ کرتا ہو تو اس کے نامہ اعمال میں جتنے بھی نوافل مستحبات ہو، یہ جو حرام مکس ہو جائے گا نا، تو پھر وہ ساری چیزیں ختم کر دے گا۔ اسی لیے انسان خوب عبادتیں کرتا ہے، خوب عبادتیں کرتا ہے، خوب عبادتیں کرتا ہے، لیکن دعا قبول ہی نہیں ہو رہی ہے۔ کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ اچھا، ریزن جاننا ہے؟ حضور نے فرمایا، ایک شخص ہے جو بہت دور دراز سے سفر کر کے آیا، بہت دور دراز سے، اور کعبے کا طواف کر رہا ہے، ہاتھ اٹھا کر دعا کر رہا ہے، یا رب یا رب یا رب یا رب۔ اس کے دعا میں اس کی کیفیت میں ایک عاجزی ہے، انکساری ہے، کوئی انجان آدمی دیکھے گا تو اس پر رحم آ جائے۔ اس انداز میں اللہ کی بارگاہ میں وہ دعا کر رہا ہے، اپنی پریشانیوں کا حل ڈھونڈ رہا ہے۔ لیکن حضور فرماتے ہیں کہ جو کھانا اس نے کھایا تھا وہ بھی حرام کا ہے، جو کپڑا وہ پہنا ہوا ہے وہ بھی حرام کا ہے، اس کی کمائی حرام کی ہے، تو اب اس کی دعا کعبے کے سامنے بھی قبول نہیں ہو سکتی۔ انسان کہتا ہے کہ بھئی میں بہت اللہ سے دعا کرتا ہوں، کام چھوڑ کر نماز کے لیے آتا ہوں، خوب پیشانی کو سجدے میں رگڑتا ہوں، لیکن دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہے۔ وجہ یہی ہے، اگر ایک لقمہ بھی، ہزاروں لقمے کی تو دور کی بات ہے، ایک لقمہ بھی اگر حرام کا جا رہا ہے نا، تو پھر دعائیں قبول نہیں ہوتے جب تک توبہ نہ کیا جائے اور اس گناہ سے معافی نہ مانگ لی جائے، شرمندہ نہ ہو جائے۔ لیکن ہم میں سے اکثر و بیشتر لوگوں کی حالت ہے، نماز بھی پڑھ لیتے ہیں، زکوٰۃ بھی ادا کر دیتے ہیں، روزہ بھی رکھ لیتے ہیں، لیکن حرام سے اجتناب نہیں کرتے۔ جب تنہائی میں یا کسی جگہ پر حرام کام کرنے کا موقع مل جائے نا، تو انسان کر گزرتا ہے۔